ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق اللہ العظیم۔ جادو کے توڑ کے لیے یہ قرآن پاک کی ایک بہترین جامع آیت کریمہ ہے۔ جادو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، لیکن کالا ہو، سرخ ہو، سفید ہو یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، پلایا گیا ہو، دفنایا گیا ہو، جلایا گیا ہو یا پڑھ کر طلسم کی شکل میں ہپناٹائز کیا گیا ہو، تو اس آیت کریمہ کی برکت سے جو خالصتاً جادوگروں کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ جادو کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ آج بڑی شکلیں ہیں جادو کی، پہلے جو جادو ہوتا تھا اس کی شکلیں مختلف تھی۔ آج جدید سائنس میں میسیجنگ کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے، ایپس بھیجی جاتی ہیں، لنک بھیجے جاتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہپناٹائز کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہر جادو کا توڑ کرتی ہے، قیامت تک جتنی اقسام آئیں گی، چاہے وہ مسان کا ہو، قبالہ کا ہو۔ جادوگروں سے جان چھڑانے کے لیے، جادو سے جڑ سے جان چھڑانے کے لیے یہ آیت کریمہ ایک مضبوط حصار اور تیر با ہدف ہے۔ خود جادوگروں کو اس آیت نے زج کر دیا، ذلیل اور پست کر دیا، اور وہ اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود وہ لفظ استعمال کیے ان جادوگروں کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے تھے۔ وہ اپنے بڑے جاؤ حشمت کے ساتھ، جوبن کے ساتھ، جلال کے ساتھ آئے، اور وہ دور جادو کا عروج پر تھا۔ پھر اسی قوم میں سامری بھی پیدا ہوا۔ سامری بھی جادوگروں میں ایک بڑا نام رکھتا ہے۔ جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیل ہی ہوئے۔ اب یہ 70,000 یا اس سے زیادہ یا کم جادوگر آئے مقابلے پہ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی رسی، ایک ہاتھ میں عصا، یخیل الیہم۔ اب انہوں نے جو ہے دونوں چیزوں کو پھینکا، رسی بھی سانپ بن گئی اور ڈنڈا سٹک جو تھی وہ بھی سانپ بن گئی، اور وہ یوں ناچنے لگے۔ اب وہ اچھلنے لگا، ناچنے لگا اور یوں پھرنے لگا جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ تو قرآن نے کہا یخیل الیہم من سحرہم، وہ جادو کی وجہ سے تخیل تھا، ان کا نظر بندی تھی، ریئل میں سانپ نہیں تھے۔ یا دوسری جگہ قرآن پاک نے کہا سخروا اعین الناس، وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو تھا، نظر بندی تھی، ریئل میں وہ سانپ نہیں تھے۔ دونوں ذکر قرآن نے کیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بشری آنکھ سے دیکھا، تو بشری آنکھ سے وہ بھی متاثر ہو گئے، ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خوف مت کریں، لا تخف، آپ غم مت کریں، خوف مت کریں، آپ ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ نے آرڈر دیا وحی کے ذریعے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نا، جو کچھ ہے پھینک دیں۔ اب وہ ویسے تو عصا پکڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہر وقت ہاتھ میں، عصا لے کے چلتے تھے، عصا لے کر بیٹھتے تھے، عصا سے ٹیک لگاتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اپنی کے اندر لکھا، اللہ نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا پھینکیں، یہاں پہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے ہاتھ میں آپ پھینک دیں۔ اللہ نے کہا دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا پھینک دو۔ دائیں ہاتھ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی دائیں ہاتھ کو پسند کرتے ہیں۔ جادوگروں کے مقابلے پہ اب جو پھینکنے کی چیز کا اللہ نے آرڈر دیا وہ یمینی کا کہا کہ دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے پھینک دیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ ہم جب بھی دائیں ہاتھ سے کوئی کام کریں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جب ہم رائٹ ہینڈ سے کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم لین دین کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پیسے دے رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے چیزیں لے رہے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے لینا دینا، یہ معاملات کرنا اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہاں اللہ نے لفظ یمینک کیوں کہا، دائیں ہاتھ کا لفظ کیوں بولا؟
کہ اللہ دائیں ہاتھ کو پسند کرتا ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ نبی ہے میرا، لیکن وہ جو دائیں ہاتھ میں وہ پھینکے۔ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے تو آپ کو اللہ نے کہا یمینی کا جو کچھ ہے، اب آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے ایک دم یوں پھینکا، دائیں ہاتھ میں وہ عصا پھینکا تو ایک دم وہ عصا جو ہے اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، ایسے پھن اس کا نکل آیا اور وہ بڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے سر کو، پھن کو جو ہے وہ ان پہ مارنا شروع کیا، باقی سانپوں پہ، تو ان کو نگلنے لگا۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ ما صنعوا تلقف ما صنعوا، تو اس نے نگلنا شروع کر دیا، ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا تھا جادوگروں نے، جادو کے ذریعے، نظر بندی کے ذریعے، اب ان ساروں کو نگلنا 70,000 جادوگروں کے تو 1,40,000 تو وہ سانپ تھے۔ اب ان کو جب اس نے اژدہا نے نگلنا شروع کیا تو سب کو کھا گیا۔ اس وقت جو ہے انما صنعوا، یہ جتنا کچھ بنایا گیا تھا، کید الساحر، اللہ کہتے ہیں یہ صرف دھوکا تھا، فریب تھا جادوگروں کا، ریئل میں سانپ نہیں تھے، لیکن ان ریئل میں نہ ہو کر بھی نظر سے تو آ رہے تھے، بندی کی نظر بندی میں، تو اس لیے ان کو نگلنا شروع کیا جب اس اژدہا نے اور عصا نے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، اور یاد رکھو ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگر چاہے جتنا چاہے جادو میں ماہر ہو، لیکن آپ اگر ڈریں گے نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کو نہ چھوڑیں، آپ قرآنی احکامات کو نہ چھوڑیں، تو جادوگر آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حیث کا لفظ بتاتا ہے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتا، حیث عطا، جہاں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوگا، جادوگر ذلیل ہی ہوگا، ڈاؤن ہی ہوگا۔ اب اس قرآن کی آیت پر جو ہے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث ہے مسند کے اندر جو آئی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر بھی وہ حدیث لائی، نبی علیہ السلام سے موقوفاً مرفوعاً وہ حدیث روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر جہاں پاؤ اس کو مار دو، یعنی جادوگر واجب القتل ہو گیا، اسٹیٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دے، پھانسی دے، کیونکہ جادو جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کرتا ہے، اور جادو جو ہے وہ گھروں کو اجاڑتا ہے، جادو جو ہے وہ لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہے۔ تو یہاں حیث عطا، یہ تفسیر اس کی وہ حدیث لائے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث پیش کر دی۔ تو جادوگر جہاں بھی ہوگا اللہ کہتے ہیں وہ فلاح نہیں پائے گا، اس کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی، اس کا آپ جادوگر کا چہرہ دیکھیں گے آپ کو رونق نظر نہیں آئے گی، اس کی باتوں میں آپ کو فیوزات برکات نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ جو ہے شیطان کو راضی کرے گا، شیطانی اعمال میں پڑا رہے گا، اور اللہ رسول کو ناراض ہی کرے گا، تو کلمات ایسے استعمال کرے گا۔ آج ہمارا بڑا طبقہ جو ہے وہ تعویذ لکھنے میں شرکیہ کلمات استعمال کرتا ہے، اور اس میں لکھتا ہے فرعون، نمرود، ادرکنی معین الدین چشتی اجمیری، ادرکنی عبد القادر جیلانی۔ اچھا اب مجھے بتائیں بے حق کے جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، اب اس طرح کے جملے لکھنے سے تعویذ وہ کفر میں آ جاتا ہے، وہ جادو میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگیں گے تو وہ الفاظ ہی کفر ہو جائیں گے، شرک ہو جائیں گے، تو وہ شیطان خوش ہوگا، اور جب آپ لکھیں گے بھی ان الفاظ کو تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اس سے الٹا اللہ کی مدد آنے کے بجائے شیطان آپ کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے الفاظ لکھنا بھی ہمارے اکابر علماء نے جائز قرار نہیں دیا۔ ابجد کے حروف تو لکھنے ہی نہیں چاہیے، 2 4 6 10 15 یہ جو الفاظ لکھتے ہیں میں تو خود ان کو لکھتا ہی نہیں، اور نہ کسی کو دیتا ہوں، صرف قرآنی اعمال دیں، قرآنی آیات پڑھیں، قرآنی آیات۔ جادو کا مقابلہ قرآن سے ہی ہو سکتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی دعائیں ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا جیسے ہی اس نے نگلا نا تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ہمارے جادو سے مماثلت نہیں رکھتا، چونکہ ہم نے جو پھینکی تھی رسیاں وہ اصل میں رسیاں ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں،
جیسے لوگ کبوتر نکالتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی چیز نکالتا ہے، وہ اصل میں ریئل نہیں ہوتا، وہ ساری ٹرکس ہوتی ہیں، وہ ٹرکس استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ساری ٹرکس میں نے سیکھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے ساری، کہ ادھر سے یہ نکال دیا، ادھر سے یہ کر لیا، ادھر سے یوں کر کے تعویذ نکال دیا، ادھر سے یہ کیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں، انگوٹھے میں دکھا دیا، بندہ دکھا دیا، انگوٹھے میں چور دکھا دیا، یہ چیزیں سب ٹرکس ہیں، ریئل نہیں ہے کچھ بھی، سب سخروا اعین الناس ہے۔ تو 15-20 قسم کے یہ ٹرکس ہیں جو میں نے بڑے جنون کے ساتھ سیکھی تھی کسی وقت میں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کم سے کم۔ پھر میں خود بھی وہ کبوتر یہاں سے نکالنا، یہاں سے جو ہے نا یوں کر کے، پھر وہ اس میں سے یہاں غائب کر دینا، اور وہ ہوتا کیا تھا کہ یہاں پہ وہ چڑھاتے ہیں خول ایک انگوٹھے کی طرح کا، تو اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے وہ ساری۔ وہ ہم نے خریدی تھی، میں نے بہت عرصہ پاس رکھی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ تو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ان چیزوں کا، وہ بڑی ہاتھ کی کمائی، وہ ٹرکس ہوتی ہے، اس میں نوٹ نکل آتا ہے، کاغذ نوٹ بن جاتا ہے، ادھر سے نوٹ نکلتا ہے، انگوٹھے کے ساتھ وہ لگاتے ہیں، نوٹ ادھر سے کھینچتے ہیں، کاغذ ادھر سے پھینک دیتے ہیں، وہ ساری۔ اصل میں جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم نے جو کام کیا یہ بھی اصل میں رسیاں ہیں۔ یہ سانپ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیا، تو معجزہ کہتے اسی کو ہے، نبی کا معجزہ، کہ عاجز آ جاتی ہے کائنات، کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے مقابلے میں۔ اب نبی کے معجزے نے جب اس کو نگلنا شروع کیا تو اس وقت وہ سارے کے سارے سمجھ گئے، اوہ یہ جو کام ہے نا یہ مخلوق کا نہیں ہے، یہ اپنا دماغ نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، جن بھی نہیں کر سکتا یہ کام، یہ اللہ ہی کا بندہ کر سکتا ہے۔ اب ان سب نے جو ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، وہ سارے کے سارے گر گئے، جادوگر ایک دم گر گئے، سجدہ، سجدے میں۔ قالو، سارے کے سارے ایک زبان کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب۔ جادوگر بھی مان گئے، آج لوگ نہیں مانتے حق بات کو۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ اب جو ہے، اب آپ سوچئے ایک چھوٹی سی چیز، کہ ایک نظر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جادوگر کفر سے اسلام میں آ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ کر۔ تو پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا ہوگا۔ اور جو کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ بدل گئے، یا انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا وہ آپس میں لڑتے رہے، یا انہوں نے نعوذ باللہ منافقت کی، تو وہ بندہ اتنا جھوٹا لعین ہے کہ موسیٰ پیغمبر کو دیکھنے والے 70,000 سجدے میں گر گئے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے وہ گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اب آگے کیا ہوا وہ کل پتہ چلے گا درس میں انشاءاللہ۔ اب یہ جادو کا توڑ، جادو قبالہ دنیا میں اس وقت طاقتور ترین جادو ہے، مسان طاقتور ترین جادو ہے، پھر نیلا، پیلا، سرخ، سفید، جادو کے اقسام، جلایا، پلایا، دفنایا، یہاں تک کہ آپ موبائل کے ذریعے ہیپناٹائز کر لیتے ہیں، لنک بھیج کر، SMS کر کے لوگوں کا دماغ یوں کنٹرول کر لیتے ہیں۔ آپ ایسے حالات میں جادو سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ آیت سب سے طاقتور ترین قرآن کی آیتوں میں سے ہے جادو کے توڑ کے لیے۔ اور بڑے بڑے اللہ والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم بزرگ ہیں باہر ایک ملک میں، مجھے کہنے لگے کہ مجھ پہ بڑا سخت جادو ہے، توڑ نہیں ہو رہا، حالانکہ ان کو 50 سال سے زیادہ بخاری شریف اور حدیثیں پڑھاتے ہوئے ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا حضرت قرآن پاک کی آیت ہے اس کو آپ پڑھ لیں، تو کہنے لگے کون سی آیت سب سے بہتر آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ 69 سورہ طٰہٰ کی، یہ آپ اگر پڑھیں روزانہ 70 باری پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو چند دن میں آپ کے اندر سے جادو نکل جائے گا۔ تو مجھے ایک دن بتانے لگے کہ الحمدللہ میں اتنا بے چین اور گھبراہٹ میں رہتا تھا اور مجھے سکون نہیں آتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، تو بڑی ٹینشن میں رہتا تھا میں، ہر وقت مسجد مدرسے میں بیٹھنے والا، قرآن حدیث پڑھانے والا بھی، جادو تو بندے کو جکڑ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے 3-4 بار قے آئی اور صحیح میں نے قے کی جب تو اندر سے معدہ خالی ہو گیا، بڑا کچھ ایسے عجیب و غریب نکلا اس میں، اور اس کے بعد میں اتنا پرسکون ہوں کہ میں آپ کو دعائیں بھی دے رہا ہوں۔
کہ आपने मुझे ये आयत करीमा बता दी, घर बैठे आपका इलाज हो जाएगा, किसी के दर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। औरतें हैं, मर्द हैं, आपको बीमारी कोई लगा दी गई है या आपको पता है कि घर में जादू है या माल पे किसी भी चीज पर, आप ये आयत करीमा 69 आयत है, यहाँ से पढ़नी है आपने। इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। अब आप लोग जो बैठे हैं आपको ये इजाजत है, आप ये करके देखिएगा इंशाअल्लाह। आप जो हैं आपको ये इजाजत इसलिए दे रहा हूं कि इसकी ताकत आपको मिलेगी, तासीर आपको मिलेगी। और ये आप 70 बार पढ़ें, पानी पे दम करके चंद दिन पिए। जिस घर में जगह पे जादू हो वहां इसको छींटे दें, छिड़कें, इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि एकदम जो है, बहुत सी औरतें हैं उनको जिस्म में बीमारी या मसाइल या बहुत सी चीजें जादू की वजह से होती हैं। अब वो ये पीती हैं तो कईयों को उसके बाद जब महीने की बीमारी आई तो उसका रंग ही अजीब था, वो सारा गंद निकल गया। तो ये वो चीजें हैं जो आपके जिस्म से जादू को जड़ से निकालती है। आज जादू आम है और जादू के बहुत से तदबीरें हैं और जादू में लोग जकड़े हुए हैं, तो नजर बद भी बिगड़ के जादू बन जाती है। तो इससे मजबूत आयत आपको नहीं, बहुत कम आयतें हैं कुरान पाक में जो खास जादू के तोड़ के लिए। और ये मैंने बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखा, बहुत बड़े बड़े जादू में जकड़े हुए लोगों को, तो वो हर वक्त इसको पढ़ते। अब आपके घर में कोई चीज आ गई, अब आपने कहा ये कपड़े आए हैं, ये जूते आए हैं, ये खाना पीना आया है, फला बंदा हमारे से हसद करता है, तो ये उसके घर की आई चीज इस्तेमाल करें या ना करें, डाउट पड़ जाते हैं आप। तो अब आप ये 3 बार पढ़ के ना आयत इतनी, इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये पढ़ के 3 बार फूकें, उस पर खा लें, मजे से पहन लें, कुछ भी नहीं होगा। और आप जो है ये ताकतवर चीज, ये अल्फाज अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जादू के मुतालिक, जादूगरों के मुतालिक। तो इसलिए आपको अल्लाह ताला जादू से बचा लेगा, जादू की हर किस्म से निकाल देगा। और इंशाअल्लाह जितनी कसरत से इसको पढ़ेंगे तो आपके ऊपर जादू का असर ही नहीं होगा। जो बंदा कहता है मुझ पे जादू का असर ही ना हो, तो वो इसको हर वक्त चलते फिरते पढ़ता रहा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह जादू के तोड़ का जरिया बना देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।